اب یہ قافلہ، اور یہاں بھی یہی ہوا کہ دمشق کو سجا دیا گیا، اور دمشق کی گلیوں میں جو ہے وہی حال. کس طرح سے؟ اہل بیت اطہار کی مقدس بیویاں ایسی ہیں بے سر، مطلب بے دوپٹے کے، اندازہ لگائیے، اور اس طرح سر جو ہے شہداء کرام کے سر. تو اب اسی جلوس میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہاں پہنچا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بے شک اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب تر ہے، بہت زیادہ عجیب ہے. جب پڑھنے والا یہ پڑھ رہا تھا تو سر انور سے کون سے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور، جس کو سر سے جدا ہوئے تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے عجبو من قصت اصحاب الکہف والرقیم قتلی وحملی. اے قرآن پڑھنے والے، بے شک اصحاب کہف کا قصہ عجیب تر ہے، لیکن میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کو اس طرح نیزے پر جو ہے گھمایا جانا، یہ اس قصے سے بھی کہیں زیادہ عجیب تر ہے. اندازہ لگا جس سر کو 10 دن ہو چکے ہیں تن سے جدا ہوئے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو وہیں پر نیزے پر آپ جواب دے رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ کیا ہے قرآن نے جو کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل حیا، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. بات آئی تو عرض کرتا چلوں. میں ایک واقعہ جو اس میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک واقعہ جو ہے شرح صدور میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں جنگ ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، مگر تین مسلمان کو عیسائی فوج جو ہے گرفتار کر لیتی ہے، اور تینوں سگے بھائی ہیں. تینوں سگے بھائی، ایک جو ہے 18 سال کا، ایک 21 سال کا اور ایک 23 سال کا. اب بادشاہ نے جو ہے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم جو ہے عیسائی بن جاؤ، تم ہم چھوڑ دیں گے، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تینوں بھائیوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو مگر ہم جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین، اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے. یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ کھولتے تیل جو ہے کھولایا گیا اور تینوں بھائیوں کو جو ہے کھڑا کیا گیا. عیسائی بادشاہ نے کہا اب بھی وقت ہے کہ تم جو ہے اپنا ایمان چھوڑ کر کے عیسائیت قبول کر لو، نہیں تو تینوں کو اس کھولتے ہوئے کڑاؤ میں ڈال دیا جائے گا. اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ بڑے بھائی کو ڈالا گیا، چھوٹے بھائی، دونوں بھائیوں نے کہا ان اللہ و انا الیہ راجعون، اس کی لاش جو ہے کڑھاؤ میں جو ہے اوپر پیرنے لگتی ہے. پھر دوسرے بھائی کو ڈالا گیا، اس سے چھوٹے والے کو، اس کی جو ہے ان اللہ و انا الیہ راجعون، دونوں بھائیوں کی لاشیں کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں تیر رہی ہیں. اب جو سب سے چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 18 سال کی تھی، جو بادشاہ کا جو وزیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت تھوڑا سا جو ہے رک جائیں ذرا، مجھے اس نوجوان کو مجھے میرے حوالے کر دیں، میں انشاءاللہ چند دن میں ہی اس کا ایمان چھین لوں گا. بادشاہ نے کہا کہ یہ مسلمان ایمان کے معاملے میں کتنا پختہ ہوتے ہیں. بہرحال جو ہے اس نے ضد کی، اور وزیر نے اس نوجوان جو 18 سال کا مسلمان تھا اس کو گھر پر لے کر آیا اور ایک روم میں بند کر دیا گیا تھا. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. اور اس کی بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ دنیا والے اس کے حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے. تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو بیٹا، اگر تم اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی تو ہمیں بادشاہ کی طرف سے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا، مالا مال کر دیا جائے گا. اس نے کہا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، دنیا میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوتی ہے. اللہ اکبر. بہرحال رات آتی ہے، اور رات آنے کے بعد وہ وزیر کی بیٹی جو ہے آئی پورا سنگار کر کے، اور جیسی دروازہ کھولا پتہ چلا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور پوری رات تلاوت کرتا رہا. اسے یہی پتہ نہ چلا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا بھی ہے کہ نہیں ہے. دوسرے دن آئی تو نماز پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ لگ بھگ جو ہے 30 دن کے قریب اس کو جو ہے مسلسل آتی گئی. اس کو پوری رات وہ کھڑی ہے مگر اس نے ایک توجہ ہی نہیں کیجیے ہے. آخر وہ لڑکی سوچنے لگی کہ یہ کیا ہے، اس کی نگاہوں میں کون سا ایسا حسین بسا ہوا ہے کہ جس نے اس کو اتنا جو ہے وہ کر دیا ہے کہ میری طرف دیکھنے کے لیے بھی یہ جو ہے گوارا نہیں ہے. آخر اس نے جو کہا ایک لاسٹ والی رات میں کہ اے نوجوان، آخر بتا تو صحیح کیا بات ہے
ہے کہ تو مجھے دیکھنے کے لیے ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہو آخر وہ کیسے کسی اور پر جو ہے نگاہ ڈال سکتا ہے؟ سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا، سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا، حور پہ آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا۔ تو کیا جب اس نے یہ سنا کہ نہیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا ہو وہ آنکھیں کسی اور کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ بس یہ کلمات اس کی زبان سے سنے تو وہ اتنی متاثر ہوتی ہے، کہتی ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا لو۔ وہ وزیر کی لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے اور مسلمان ہونے کے بعد کہتی ہے کہ اب صبح کو اگر بات میرے باپ کو معلوم ہو گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تجھے بھی جو ہے وہ استبل سے 2 گھوڑے لے کر آتی ہے اور راتوں رات یہ دونوں نکل جاتے ہیں۔ اب پوری رات چلتے ہیں یہاں تک کہ دن کا اجالا آنے والا ہے تو دیکھا کہ ایک فوج آ رہی ہے۔ اب یہ گھبرانے لگتی ہے۔ اس نے کہا نوجوان نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح شیر جو ہے بکریوں کے ریوڑ کو اکیلا ہی کافی ہوتا ہے اس طرح میں اکیلا ہی کافی ہوں، گھبراؤ نہیں۔ اب بہرحال جب قریب آئے تو دیکھا کہ حیرت میں ہے کہ یہ تو وہی بھائی ہیں۔ کون سے بھائی؟ جن کو میری نگاہوں کے سامنے کڑاؤں میں ڈالا گیا تھا۔ یہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، یہ دونوں بھائی میرے بڑے بھائی جو ہے یہ تو میری نگاہوں کے سامنے کڑاؤں میں ڈالے گئے تھے، آخر یہ سامنے کیسے ہے؟ یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل حیا وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم تم دونوں کا نکاح پڑھا دیں۔ بہرحال دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک جس کو تن سے جدا ہوئے تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں اور آپ کا سر مبارک جو ہے نیزے پر ہے اور جو ہے وہاں قرآن پڑھ رہا ہے اور جواب دے رہا ہے کہ اے پڑھنے والے، اصحاب کہف کا قصہ یقیناً عجیب ہے، لیکن میرا قصہ جو ہے میں اہل بیت اطہار، میں نواسے رسول کو اس طرح سے شہید کرنا، ارے یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے، یہ کام تو مشرک بھی نہیں کرتے، یہ کام تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے۔ ایک مسلمان، یاد رکھنا، مسلمان جب برائی پہ اتر آتا ہے تو اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ بڑا شیطان لگا ہوا رہتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، پوری تاریخ میں پڑھیے، اندازہ لگائیے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں تھا تو ایک یہودی یزید کے دربار میں تھا، اس نے کہنے لگا کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اچھا یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سنو، میں یہودی ہوں اور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت میں ہوں۔ کتنی؟ 70ویں، 70۔ اور یہودی آج بھی مجھے اس طرح مانتے جیسے میں ہی حضرت داؤد ہوں، کیا اتنا احترام کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، تم کیسے مسلمان ہو؟ ایک طرف عیسائی بھی بیٹھا ہوا تھا یزید کے دربار میں اور کہنے لگا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا۔ کہا سنو، میں عیسائی ہوں اور ہمارے چرچ میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر ہیں، کیا ہے، ان کو جو ہے عطر لگایا جاتا ہے اور ہمیشہ اس کے دیدار کے لیے ہزاروں لوگ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ حال ہے اور تم نے نبی کے نواسے کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے مسلمان یاد رکھے یہ کام کوئی غیر نہیں کر سکتا۔ میرا یقین ہے اگر کافر بھی ہوتے تو اس طرح نہ کرتے، اگر مشرک بھی ہوتے تو اس طرح نہ کرتے، یہود و نصارہ بھی ہوتے تو اس طرح نہ کرتے، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ عمرو بن سعد تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی اولاد میں ہے۔ سوچئے آپ، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی گزرے ہوئے تقریباً 50 سال ہی ہوئے ہیں کہ کتنا انقلاب آتا ہے اور مسلمان کتنا بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان یعنی مسلمان جب شیطانی کام پر اتر آتا ہے تو سارے شیطانوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نفس کی شرارتوں سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یاد رکھنا مسلمان کے ساتھ سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ کافروں کو تو کفر میں لگا دیا، اب وہ کتنا بھی نیک کام کریں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ چھٹی پا لیتا ہے۔ کفر میں لگانے کے بعد کافر کر کے اس کی چھٹی ہو گئی، لیکن مسلمان کو اس وقت تک محنت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخر وقت میں بھی جو ہے شیطان اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نمازی جو ہے سکون سے نہ بیٹھے، عالم سکون سے نہ بیٹھے، جو ہے
قاضی سکون سے نہ بیٹھے، پیر سکون سے نہ بیٹھے. یاد رکھنا جو ہے جو جس لیے جتنا جو اللہ کے قریب ہوتے تھے اتنا ہی اللہ سے ڈرتے تھے. جتنا جو اللہ کے قریب ہیں، آپ پوری تاریخ پڑھو، قرآن پڑھو. اللہ والوں کی پہچان یہی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو دنیا کا خوف نہیں ہوتا مگر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے. وہ ہر قدم جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہمیشہ ہر قدم پر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ شیطان مردود سے. اندازہ لگائیے جو کام کافر نہیں کر سکتے تھے، آپ اندازہ لگائیے وہ ان حسین کہ جن کی گواہی، جن کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا نظر آئے، جن سے محبت کرنے کا حکم جو ہے قرآن دیتا نظر آئے، جو صرف جو ہے حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، جو حضور کے بھی بیٹے ہیں. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم. وہ حسین جن کی فضیلت میں پوری احادیث، سینکڑوں حدیثیں ہیں. اور یہ ظالم جو ہے یزیدی، ان میں حافظ بھی تھے، ان میں عالم بھی تھے، ان میں قاری بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. مگر آج جو ہے حکومت کا لالچ اور یزید کا خوف نے آج انہیں اتنا گرے ہوئے کام کرنے پر مجبور کر دیا کہ تاریخ جو ہے اس وقت سے کر آج تک کروڑوں جو ہے لعنتیں ان پر ہوتی رہیں گی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے کو جو ہے حضرت نعمان بن بشیر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ 30 سپاہی لے کر کے اب چلتے ہیں کہاں؟ دمشق سے کہاں؟ مدینے کی طرف. حضرت زینب نے کہا کہ نعمان بن بشیر صاحب جو ہے ہم کربلا سے ہو کر جائیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے شہداء کی لاشیں اسی طرح پڑی ہیں یا پھر جو ہے کسی نے دفنا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ قافلہ جب کربلا میں پہنچتا ہے حضرت زینب جو ہے دیکھتی ہیں سب خالی ہے، وہاں کوئی لاش نہیں ہے. یہاں بھائی حسین پڑے تھے، یہاں حضرت علی اصغر تھے، یہاں علی اکبر تھے، یہاں بھائی عباس تھے، یہاں قاسم تھے. اس طرح جو ہے اللہ وا محمدہ یا محمدہ پورا قافلہ جو ہے رونے لگتا ہے. در حقیقت کیا ہوا تھا کہ کربلا کے پاس میں ایک قبیلہ عامریہ کر کے تھا اور ادھر جو ہے مدینے والوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک قافلے کو لے کر کربلا میں پہنچے اور انہوں نے تمام شہداء کربلا کی لاشوں کو دفنایا. جی تو اب کچھ یہ جو سب ملے ادھر قبیلہ عامریہ کے، ادھر مدینے سے، ان دونوں نے سارے شہداء کرام کو دفنایا اور اس کے بعد ایک کھانا بنایا جو ہے، کوئی چاول لایا تھا، کوئی دال لایا تھا اور انہوں نے مل کر کے ایک ڈش بنائی تھی جس کو کھچڑا کہتے ہیں. تو یہ کھچڑا جو ہے کوئی الگ سے نہیں ہے بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو آئے تھے قبیلہ عامریہ کے لوگ جو ہے اور مدینے سے جو گئے تھے اور مل کر کے جو ایک ڈش بنائی تھی، تو یہ محبان اہل بیت اور محبان حسین کی علامت کھچڑا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا اب حضرت نعمان بن بشیر جو ہے اس قافلے کو لے کر کے مدینے کی طرف پہنچتے ہیں. یہاں تک کہ ادھر مدینے میں پہلے ہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی فاطمہ صغریٰ اور امام مسلم بن عقیل کی جو ہے بیٹیاں اور حضرت امام حسن کے بیٹے میں دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے. اب جو ہے یہ لوٹا پیٹا قافلہ جو ہے مدینے میں جو ہے جاتا ہے. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے یا تو اس وقت جو ہے مدینے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا ظاہری طور پر، یا پھر جو ہے جب یہ لوٹا پیٹا قافلہ اور اہل بیت کا جو پہلے سے مدینے میں تھا، جب یہ عورتوں یہ لوگ گلے مل کر کے رو رہے تھے تو جو ہے مدینے کے در و دیوار بھی ہل رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی جو ہے پہنچے اور پہنچنے کے بعد روزہ رسول پر حاضری دی. صبر و ضبط کا جو بند تھا ٹوٹ جاتا ہے اور آپ رو رو کر بتا رہے یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے نواسے کو کس طرح شہید کیا گیا، علی اکبر کو کس طرح شہید کیا گیا، میں نے اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا ہے. تاریخ میں آتا ہے جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا کی اپنی آنکھوں دیکھی تصویر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے، تو قبر انور ہل رہی تھی اور قبر انور سے آواز آئی ارے زین العابدین تو مجھے کیا بتا رہا ہے، میں تو خود وہاں موجود تھا، میں نے خود دیکھا تھا. بہرحال اس طرح سے اب یہ لوگ جو ہے
مدینے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب چاروں طرف سے یزید کے خلاف ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے لوگوں کو خبر پہنچتی ہے کہ یزید نے جو ہے نواز رسول اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اب پورا ماحول ادھر مکے کے لوگ مخالف بن گئے, مدینے کے لوگ اور آس پاس کے لوگ بھی جو ہے خون حسین اب رنگ لانا شروع کر رہا ہے. تو اب جب یزید کو پتہ چلا کہ مدینے کے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, مکے کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں, یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں نے ایک گروپ بنا کر کے بھیجا کہاں, دمشق جا کر دیکھو یزید کیا کر رہا ہے. تو وہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد تو اور زیادہ بے لگام ہو گیا, شراب عام ہو چکی ہے, نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے, سگے بہن بھائیوں کا جو ہے نکاح ہو رہا ہے, سود حلال ہو چکا ہے, بری طرح جو ہے اب نظام اسلام جو ہے پوری طرح درم برم ہو چکا ہے. اب مکے مدینے کے لوگ جو ہے یزید کو گالیاں دے رہے ہیں. تب یزید نے پہلے کچھ ایک قافلہ بھیجا اور کہا جاؤ مدینے والے سے کہو کہ مجھے گالی نہ دے. لوگوں نے کہا کہ وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو اور کس طرح ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا ہے. بہرحال اس نے مسلم بن عقبہ کے سربراہی میں 12,000 کا لشکر مدینے پر جو ہے یزیدی فوج نے حملہ کر دیا. اور عالم یہ تھا کہ 3 دن تک جو ہے عالم یہ تھا کہ انہوں نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا, جس میں 700 صحابہ کرام تھے اور جو ہے مدینے کی مقدس پاک باز عورتیں, جس میں 1,000 سے زیادہ مسلمان عورتوں کی یزیدی فوج نے جو ہے عزتیں لوٹی ہیں. اور یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی, جو ہے نہ تکبیر ہوئی ہے. یہاں تک کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تابعی ہیں, وہ انہوں نے ایک آدمی بھی زندہ نہیں چھوڑا. کچھ لوگ تھے جو پہلے ہی جو ہے جب ان کو پتہ چلا کہ یزید کی فوج آ رہی ہے تو پہلے ہی جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر کے کہاں پہاڑوں پہ چلے گئے تھے, مگر کچھ نوجوان تھے کہا نہیں ہم لڑیں گے, تو وہ سب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے گھروں سے نکال کر جو ہے ایک بھی انسان کو زندہ نہیں چھوڑا, سب کے سب جو ہے پورے گھروں میں لاشیں ہی لاشیں جو ہے. اب عالم یہ ہے کہ جب ان کو بھی پکڑ لیا سعید بن مسیب کو اور پکڑ کے قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاگل جیسی حرکت کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا ابھی چھوڑ دے یار, یہ تو پاگل نظر آ رہا ہے, تو اس طرح سے پاگل سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا. وہ خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ 3 دن تک اندازہ لگائیے وہ مسجد نبوی شریف, وہ بارگاہ گنبد خضرا کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے آتے ہوں, اور وہاں پر اس پاک مسجد میں یزید نے گھوڑے باندھے ہیں, جس میں گھوڑوں نے سنڈاس بھی کی, پیشاب بھی کی ہے. یہاں تک کہ پورے مدینے کی حرمت کو, عزت کو انہوں نے پامال کر دیا. اب جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی, لیکن جب اذان ہوتی تھی تو میں مسجد نبوی شریف میں تھا, اذان کی آواز آتی تھی اور تکبیر کی آواز بھی آتی تھی اور نماز کی بھی آواز آتی. میں بولا جب اذان نہیں ہوئی ہے کہ اذان دینے والا نہیں, میں ہی اکیلا ہوں پوری مسجد میں, تو آخر یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو جا کے قریب روضہ رسول کے قریب گئے اور قبر انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ دیکھا کہ قبر انور سے آواز آ رہی ہے, ہر ٹائم جو ہے حضور کی مبارک مزار مبارک سے اذان کی آواز بھی آتی, تکبیر کی آواز بھی آتی اور جماعت کی آواز بھی آتی. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بہرحال اس طرح سے انہوں نے جو ہے مدینے کو تخت و تاراج کر کے اب یہ لوگ کدھر بڑھتے ہیں, مکے کی طرف جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اس طرح آ رہے ہیں, انہوں نے مدینہ کو کس طرح سے تخت و تاراج کیا ہے, انہوں نے پہلے ہی تیاری کر لی تھی. تو انہوں نے ان سے اور کچھ تو نہیں بنا, لیکن انہوں نے چاروں طرف سے خانہ کعبہ کو گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد انہوں نے اب منجنیق کے ذریعے سے جو ہے, منجنی منی والا جو پتھر پھینکنے کا ہے, انہوں نے جو ہے پتھر پھینکنا شروع کر دیے باہر سے. اب پورا مطاف جس جہاں کے طواف کرتے ہیں پتھروں سے بھر گیا, اور جب پتھر سے ٹکرائے تو آگ لگی اور خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا, اور جو چھتی لکڑی کی چھتی وہ بھی جل گئی. یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ذبح کیا تھا, ان کی جگہ پر جو جنتی دمبا جو ذبح کی ہوا تھا, اس کے جو کھر جو ہے, قدم جو ہے وہ بھی اس کے اندر تھے, وہ تبرکات بھی جل گئے. اور جس وقت خانہ کعبہ میں آگ لگی اسی وقت یزید مختلف بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہو کر کے جو ہے مر گیا. اور تاریخ میں آتا ہے کتنے سال حکومت کی, 3 سال 7 مہینے. کتنے
3 سال 7 مہینے اور 3 سالوں میں اس نے 3 خطرناک کام کیے ہیں. پہلا کام تو یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا. دوسرا کیا ہے کہ مدینے کی عزت و حرمت کو اس نے پامال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا اللہ اس کو اس طرح گلا دیتا ہے جیسے کہ پانی نمک کو گلا دیتا ہے. نمک جانے کے بعد پانی میں خود بخود گل جاتا ہے. تو یہ تو جو ہے جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا اور جس نے مدینے والوں کو قتل کیا. 10,000 لوگوں کی جانیں لی ہیں جس میں 7,000 صحابہ تھے اور 1,000 سے زیادہ پاک باز مسلم عورتوں کی یزیدی فوج نے عزتیں لوٹی ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ مدینے کو جو ہے ساری عزت کو پامال کیا. اور تیسرا یہ ہے کہ خانہ کعبے پر اس نے چڑھائی کی اور پتھروں منجنی کے ذریعے پتھر برسائے اور خانہ کعبے کی بے حرمتی غلاف کعبہ 3 بڑے کام کیے. اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا اور یہ طرح طرح کی بیماریوں میں جو ہے اس طرح مبتلا ہو کر کے مر جاتا ہے. اور جب مرا تو تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے پاس میں شراب کے مٹکے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور ایک ناچنے والی گانے والی جو ہے کھڑی ہوئی ہے. کبھی وہ کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے اور گا رہی ہے. یہ عالم تھا. بہرحال جو ہے خون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز لگا صرف 3 سال حکومت کی اور 3 سال حکومت کرنے کے بعد جو ہے آج تک قیامت تک. اور جانتے اس کی قبر جو ہے جب عباسی حکومت ہوئی تو عباسی بادشاہ نے جو ہے اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکالنا چاہا تاکہ اس کی لاش کو جلایا جائے یزید کی. مگر دیکھا کہ پہلی جو ہے وہ پہلی جو ہے کالی ہو چکی ہے اس کی ہڈیاں. یہاں تک کہ اس کی قبر پر کیا بھٹی لگائی گئی. اور آج بھی یزید کی قبر پر جو ہے وہ سیسا پگھلایا جاتا ہے. یعنی وہ اندر تو آگ جلی رہی ہے اوپر بھی آگ جل رہی ہے. یہ تو معاملہ وہ ہے لیکن قیامت تک اور آج تک پوری دنیا اور زمین و آسمان کی لعنت بھی ہے. اندازہ لگائیے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا یزید جب مرا تو مرنے کے ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو معلوم ہوا. ادھر یہ فوج نے جب پتہ چلا کہ ہمارا تو امیر ہی مر گیا ہے تو کہا میاں بلا وجہ خانہ کعبے کو کی توہین کر رہے ہیں. یہ لوگ بھاگنا شروع ہوئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوڑا کر سارے یزیدیوں کو ختم کیا. یہاں تک کہ مکہ مدینے پر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہو گئی. عراق پر اور خراسان پر بھی جو ہے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت. اب جو ہے یزید مرا تو اس کا بیٹا معاویہ اصغر جو تھا وہ اتنا نیک تھا. لوگوں نے کہا کہ تم خلیفہ بن جاؤ. کہا نہیں میں اس لائق نہیں ہوں. اگر اس کے لائق ہے تو امام زین العابدین ہے. میں اپنے باپ کے انجام سے پہلے ہی ڈر رہا ہوں میں اس کے. لیکن لوگوں نے پھر بھی جو ہے زبردستی اس کو خلیفہ بنا دیا. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ 40 دن وہ باہر ہی نہیں نکلتا تھی. 40 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا 21 سال کی عمر میں. اب اس کے بعد وہاں بھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہو جاتی ہے. لیکن مروان بن حکم غداری کرتا ہے اور غداری کر کے اب وہاں شام اور مصر پر مروان کی حکومت ہے. اور ادھر جو ہے کوفہ خالی تھا تو کوفے میں مختار بن عبیدہ ثقفی جو ہے جس کے سب سے پہلے امام مسلم بھی نقیل ٹھہرے تھے اس نے جو اس کا فائدہ اٹھایا اور کہا لوگوں ہم ہی تھے امام حسین کو بلانے والے. ہم نے ایسا کیا ہے تو اب میرا ساتھ دو. میں قاتلان امام حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. چنانچہ اس نے جو ہے چن کر بدلہ لیا. یہاں تک کہ اس نے 70 میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر حدیث نازل ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا. 70,000 یہودی جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے قتل کیے گئے. اور میرے نواسے کو جو شہید کریں گے 70 اور 70,000 تو 70,000 مختار بن عبیدہ ثقفی نے کوفی اور شامیوں کا جس کو بھی جو ہے عمر بن سعد سب کو جو ہے چن کر جو ہے اگر کئی گاؤں میں پتہ چلا کہ کسی گاؤں میں ایک جو ہے قاتل امام حسین جو کربلا میں تھا وہ موجود ہے تو وہیں جا کر کے اس کو مارا قتل کیا. اس طرح سے 70,000 اور 70,000 جب عباسی سلطنت بعد جو ہوئے جب حکومت بنی انہوں نے 70,000 شامی کوفی مرض کر رہا تھا. اب جو ہے مختار بن عبیدہ ثقفی نے قاتلان امام حسین لوگوں کو ایک خط دکھاتا تھا کہ ان کا محمد بن حنفیہ جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے اور دوسری والدہ سے تھے ان کا ایک خط دیکھا. انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں قاتلان امام حسین سے بدلہ لوں. اب کہاں سے انہوں نے کوئی جعلی خط بنا لیا. لیکن جب محمد بن حنفیہ
معلوم ہوا کہ مختار بن عبیدہ ثقفی قاتلان حسین سے بدلہ لے رہا، تو کہا میں نے جو ہے لیٹر تو نہیں لکھا ہے، لیکن میں اس کام کی اجازت دیتا ہوں، خوش ہوں کہ صحیح کام کر رہا، لیکن دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا خراب ہوتا ہے کہ اب جو ہے یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے، جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو معلوم ہوا تو عبداللہ، یہاں تک کہ ایک بات اور سمجھتے چلیں کہ مختار بن عبیدہ ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد، یہ بھی چلا گیا تھا شام، جو ہے وہاں اس کا مروان کا وزیر بن گیا، تو اس نے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد اب آ جنگ لڑنے کے لیے۔ تو جنگ ہوئی اور مختار بن عبیدہ ثقفی کو جو ہے کامیابی ملی، اور اسی تشت میں 2 سال کے بعد جو ہے اسی دارالامارت میں، اسی تشت میں جو ہے 10 محرم کو مختار جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کا سر کہاں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کا سر کہاں؟ مختار بن عبیدہ ثقفی کے سامنے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر جو ہے مختار بن عبیدہ ثقفی کے سامنے رکھا گیا تو ایک سانپ آیا جو اس کے منہ میں ناک سے گھسا اور منہ کے راس 3 مرتبہ جو ہے ایسے ہی ہوا۔ بہرحال جو ہے پھر اس کے بعد جب مختار بن عبیدہ ثقفی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بھیجا اور اس سے جنگ کے لیے، تو حضرت مصعب بن زبیر کو کامیابی ملی اور مختار بن عبیدہ ثقفی مارا گیا۔ اب اسی تشت میں، اسی دارالامارت میں جو ہے مختار بن عبیدہ ثقفی کا سر جو ہے کس کے سامنے ہے؟ حضرت مصعب بن زبیر کے سامنے۔ اب ادھر مروان تو مر گیا، مگر مروان کا بیٹا عبد الملک جو ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں لوگ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہیں، مگر مروان وہ نالائق آدمی جس نے بیٹے کو نہیں اپنے باپ کو جنم دیا ہے۔ مروان جو ہے بڑا نالائق اور طاقتور تھا، اس نے جو ہے جنگ لڑی اور جو ہے اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی شہید ہوئے اور مصعب بن زبیر بھی۔ اب مصعب بن زبیر کا سر جو ہے وہ کہاں؟ اب جو ہے کس کے سامنے؟ عبد الملک بن مروان کے سامنے۔ ایک بولا شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ عبد الملک، میں نے اسی دارالامارت میں، اسی تشت میں 4 سر دیکھے ہیں، حسین ابن علی کا سر کہاں؟ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا سر جو ہے کہاں؟ مختار بن عبیدہ ثقفی کے سامنے۔ مختار بن عبیدہ ثقفی کا سر جو ہے وہ کہاں؟ مصعب بن زبیر کے سامنے۔ اور اب مصعب بن زبیر کا سر آپ کے سامنے، اب وہ کون آئے گا جس کے سامنے آپ کا سر پیش کیا جائے گا؟ اس نے کہا تیرا برا ہو، اور اس طرح سے جو ہے اب اس نے وہ دارالامارت کو گرا دیا اور سارے عالم اسلام پر اس طرح سے عبد الملک بن مروان کی حکومت ہو گئی۔ اور اسی کا بیٹا تھا ولید بن عبد الملک، محمد بن قاسم اسی زمانے میں جو ہے کہاں آئے تھے؟ ہندوستان فتح کرنے کے لیے۔ ادھر جو لوگ بچ گئے، یعنی جو قاتلان امام حسین میں سے جو بچے، اللہ نے کسی کو جو ہے کیا بنا دیا؟ کوئی کوڑی بن گیا، کوئی سور بن گیا، کوئی جو ہے سنداز کھاتا۔ اس طرح سے جو ہے تاریخ میں آتا ہے ایک اللہ نے امام حسین کے قاتلوں سے اس طرح سے بدلہ لیا۔ اور کربلا کے بعد جو ہے کتاب میں آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ کوفیوں پر ایک ایسا جو ہے عذاب نازل ہوا چیچک کا، جس میں ان کے کئی ہزار بچے نابینا پیدا ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے خون کا ایسا انتقام لیا، بتا دیا اے دنیا والوں کہ حکومت عارضی ہے اور یہ حکومت دبدبا دولت سب عارضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ جو دین کے لیے جیتا ہے اس کا نام یہاں بھی زندہ ہے اور آخرت بھی زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ پیغام کربلا تفصیلاً جو ہے اگلے جمعے کو اس پر روشنی ڈالی جائے گی، کربلا کا مکمل پیغام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا کربلا والوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ ہمیں بھی دین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ آج بھارت میں جس انداز سے مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، جس انداز سے مسلمان خاموش بیٹھا ہے، اللہ ان مسلمانوں کو جو بظاہر امام حسینی کہتے ہیں مگر کردار جو ہے وہ یزید کی طرف اشارہ کرتا ہے، اے اللہ انہیں صحیح طرح سچا پکا حسینی بنا دے اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ ان کو جو ہے اللہ ان کو شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو بھی اسلام پر چلا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔